اگلے ہی لمحے جہاز 2000 فٹ نیچے گر جاتا ہے۔ آکسیجن ماسک نیچے آ جاتے ہیں، خوف راز پھیل جاتا ہے اور مسافر اپنے گھر والوں کو پیغامات بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ گزشتہ چند مہینوں میں بھارت سے جاپان اور انڈونیشیا تک ایشیا بھر کی پروازیں خوفناک سرخیوں میں بدل گئی ہیں۔ کیا یہ صرف بدقسمتی کا سلسلہ ہے یا ہوا بازی کی صنعت کو کوئی اور بحران درپیش ہے؟ میری اگلی رپورٹ اسی کا جائزہ لے گی۔ جب تک آکسیجن ماسک نیچے آئے، پرسکون رہنا ممکن نہیں تھا۔ جاپان ایئر لائن کی پرواز شنگھائی سے 32,800 فٹ کی بلندی پر تھی۔ اسی وقت مسافروں کے مطابق جہاز اچانک نیچے گر گیا۔ یہ کوئی ہلکا سا جھٹکا نہیں تھا جیسا کہ عام طور پہ پیٹ میں سنسنی پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک زبردست گراوٹ تھی۔ آکسیجن ماسک نیچے آئے، مسافر گھبرا گئے۔ کچھ نے اپنے فون پر الوداعی پیغامات بھی لکھ ڈالے۔ بوئنگ 737 نے بالآخر اوساکا کے کانسائی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کی۔ سب محفوظ رہے، لیکن بہت سے لوگ نفسیاتی صدمے اور سوالات کے ساتھ واپس آئے۔ گزشتہ چند مہینوں میں ایک کے بعد ایک پرواز سرخیوں میں رہی کہ وہ منزل تک پہنچنے سے کیسے بال بال بچی۔ جون کو ایئر انڈیا کی بوئنگ 787 ڈریم لائنر لندن ٹیک آف کے فوراً بعد گر گیا اور تباہ ہو گیا۔ حادثے میں 242 میں سے 241 لوگ فوت ہو گئے۔ 2 دن بعد ایک اور ایئر انڈیا کی پرواز، اس بار ویانا کے لیے روانگی کے فوراً بعد 900 فٹ نیچے گر گئی، اور اس کے کچھ دن بعد ایک اور ایئر انڈیا کی پرواز، اس بار ممبئی سے چنئی کے لیے جاتے ہوئے کیبن میں سے جلنے کی بو آنے پہ ہنگامی طور پر واپس کرنا پڑی۔ انڈونیشیا میں باتک ایئر کی ایک اور پرواز طوفان میں بال بال بچی۔ ایک پر کا سرزمین نہیں ہے، سبھی یہی سوچ رہے ہیں، کیا ہوائی سفر اب بھی محفوظ ہے؟ مختصر جواب ہے ہاں۔ تفصیلی جواب اتنا محفوظ نہیں جتنا ظاہر کیا جاتا ہے۔ ایک نام بار بار ان واقعات میں سامنے آ رہا ہے، بوجھیں بھلا؟ بوئنگ، امریکی ہوائی جہاز کمپنی جو کبھی ہوا بازی کا معیار ہوا کرتی تھی، اب مشکلات کا شکار ہے۔ بوئنگ 737-800 جاپان ایئر لائن کی ہنگامی واقعے میں شامل تھا۔ یہ اسی خاندان کا حصہ ہے جسے سن 2000 کے بعد درجنوں مہلک حادثات سے جوڑا گیا۔ یہ صرف بدقسمتی نہیں بلکہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے۔ اگرچہ بوئنگ کے اصرار ہے کہ نئے ماڈلز اس سے محفوظ ہیں، لیکن اعتماد اب بھی کم ہو رہا ہے۔ واضح رہے، ہوائی سفر اب بھی اعداد و شمار کے لحاظ سے سب سے محفوظ ذریعہ ہے۔ آپ کے کھانے میں دم گھٹنے سے مرنے کے امکانات ہوائی حادثے سے کہیں زیادہ ہے، لیکن اعداد و شمار ہمیشہ خوف کو کم نہیں کرتے، خاص طور پہ جب فضائی ہنگامی حالات کی ایسی خبریں سننے کو ملیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور مسائل بھی ہیں۔ ہوائی جہاز پرانے ہوتے، کئی ایئر لائنز خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں پرانے جہاز اڑا رہی ہیں، حالانکہ دیکھ بھال کے اخراجات بڑھ رہے ہیں، پھر بھی افرادی قوت کی کمی ہے۔ عالمی ہوائی بازی کو صنعت کو ماہر پائلٹس، ایئر ٹریفک کنٹرولرز اور مرمت کرنے والے عملے کی کمی کا سامنا ہے۔ اسی لیے نئے ملازمین کو تیزی سے تربیت دی جا رہی ہے، کچھ کہتے ہیں بہت تیزی سے۔ اس کے علاوہ اب نگرانی میں اضافہ ہوا ہے۔ احمد آباد حادثے کے بعد حکام اور ایئر لائنز چھوٹے واقعات پر بھی انتہائی محتاط ہو گئی ہیں، اور آخر میں عوام میں حساسیت بڑھ گئی ہے۔ اتنے کم وقت میں اتنے زیادہ واقعات، مسافروں کو تشویش بجا ہے۔ جو پہلے حفاظتی اقدام سمجھا جاتا تھا، اب وہ بھی خطرے کے قریب تر محسوس ہو رہا ہے۔ بالکل نہیں، لیکن وہ خامیاں، کٹوتیاں اور سمجھوتے جو پہلے نظر انداز کیے جاتے تھے، اب سامنے آ چکے ہیں، اور شاید یہی وہ چیز ہے جس کو صنعت کی ضرورت تھی، کیونکہ خوف خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن انکار اس سے بھی زیادہ خطرناک۔